الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر سورۃ اللہب شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ اللہب کو شروع کرنے سے پہلے مدنی قاعدہ کورس کر لیجئے۔ مدنی قاعدہ کورس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اس پر آپ کلک کر کے مدنی قاعدہ پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، آئیے سورہ اللہب کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت میں 5 آیات اور 1 رکوع ہے۔ تا با زبر تب، اس کو تا با زبر تب اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان کو جماع کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس کو پڑھیں گے تب، با تا زبر بت تبت، یا زبر یا، دال الف زبر دا یا دا۔ اب یہاں پر ہم الف مدہ کو مد منفصل میں اس وقت تبدیل کریں گے جب ہم حمزہ کو پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، یا دا آ، با یا زر بی ابی، لام زبر لا ابیلا، ہا زبر ہا لاہا، با واو دو زیر بیوں۔ یہاں پر ادغام یار معلوم ہو رہا ہے اور جب ہم واو کو ادا کریں گے تو ہونٹوں کو مکمل گول کریں گے۔ اس کو پڑھیں گے بیوں، اس کو بیوں اس طرح نہیں پڑھیں گے، اخفا نہیں کریں گے بلکہ ادغام کریں گے۔ واو زبر وا، لاہا بیوں وا، تا با زبر تب، لاہا بیوں وا تب،
با زبر با، لہبیوں و تب۔ اب پوری آیت کو ہم ایسے پڑھیں گے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اس میں جو قاعدے ہیں وہ ہے با مشدد میں کلکلہ جماعوں کے ساتھ، مد منفصل۔ یہاں مد منفصل اس لیے ہو رہا ہے کہ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا ہے۔ آگے یا مدہ، تنوین میں ادغام یرمالون مع الغنہ، واو مشدد، با مشدد میں کلکلہ جماعوں کے ساتھ، وقف مطلق اور وقف بالتشدید۔ میم الف زبر ما، حمزہ غین زبر آو، ما آو، نون کھڑا زبر نا، ما آو نا، عین نون زبر عن، عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا، اور جب ہم عین کو ادا کریں گے تو حلق ہمارا تھوڑا سا گھومے گا۔ عن عن، ہا پیش ہو، عن ہو۔ میم الف زبر ما، اس کو ماں نہیں پڑھیں گے، جس طرح کلمہ ہے نا مال، جس طرح ہم مال کے میم کو ادا کرتے ہیں ہماری آواز ناک میں نہیں جاتی، اسی میم کو ہم یہاں پہ ادا کریں گے، ما۔ لا پیش لو، مالو، ہا الٹا پیش ہو، مالو ہو، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، کاف زبر کا، سین زبر سا، کاسا، با زبر با، کاسا با۔ اب ہم اس کو وقف میں پڑھیں گے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اب یہاں وقف میں با ساکن ہو گیا ہے تو اس میں کلکلہ کریں گے، اس کو کسب اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ با ساکن ہے، اس کو کلکلے کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی اس میں کلکلہ خوب ظاہر کریں گے، کسب اس طرح۔ اس میں جو قاعدے ہیں وہ ہے مد منفصل، غین پور، کھڑا زبر، نون ساکن میں اظہار، الف مدہ الٹا پیش الف مدہ، اور وقف میں ہوگا با ساکن میں کلکلہ، وقف مطلق، وقف بالاسکان۔ آگے سین زبر سا، یا صاد زبر یس، اس کو صاد اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ حرف کو مکمل ادا کریں گے، اس کو پڑھیں گے صاد، یا صاد زبر یس، سایس، لام کھڑا زبر لا، سایس لا۔ صاد کو پر کرتے ہوئے کسی دوسرے حرف کو ہم پر نہیں کریں گے، اس کلمے میں صرف صاد جو ہے یہ پر ہو رہا ہے، آگے یا جو ہے یہ زائد ہے، اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ سایسلا، نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارن۔ را کے آگے جو الف ہے اس الف کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ الف بھی زائد ہے، نارن۔ غال الف زبر ذا۔ اب ہم یہاں تنوین میں کیا کریں گے، اخفا کریں گے، کیونکہ تنوین کے بعد رفع اخفا میں سے ذال آ رہا ہے، نارن ذا ایسے پڑھیں گے۔ تا زبر تا،
نارن ذات لام زبر لا ہا زبر ہا لہا با دو زیر بن لہا بن. آپ پوری آیت پڑھیں گے. سیصلی نارا ذات لہب. اس میں جو قاعدے ہیں وہ ہے صاد مشدد کھڑا زبر الف مدہ را پر تنوین میں اخفا الف مدہ اور وقف میں یہاں با ساکن ہے تو با ساکن میں کلکلا ہوگا اور وقف بالاسکان. واو میم زبر وم. یہاں جو الف ہے یہ زائد ہے، اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، واو کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. وم. را زبر را وم را حمزہ زبر آ وم را تا پیش تو وم را تو ہا الٹا پیش ہو وم را تو ہو. اس کو آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ. اور وقف میں یہاں جو قاعدے ہیں وہ ہے وقف مطلق وقف بالاسکان. اور یہاں پر میم ساکن میں اظہار شفوی راپور. اور اگر جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو پھر ہم یہاں پر ادغام یار معلوم والا قاعدہ اپلائی کریں گے، کیونکہ تنوین کے بعد ہوگا یار معلوم میں سے واو آ رہا ہے. ہا میم زبر ہم. اس کو ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ میم شدد ہے تو اس کو غننے کے ساتھ ہی پڑھیں گے. ہم. میم الف زبر ما ہم ما. یہاں بھی ہم ما نہیں پڑھیں گے، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے. ہم ما صرف غننے کی آواز ناک میں جائے گی. یا میم کو ہم الف کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ناک میں آواز نہیں جائے گی. ہم ما. لام زبر لا ہم مالا تا لام زبر تل ہم مالا تل. ہا زبر ہا تو زبر تو ہم مالا تل ہتو. با زیر بی حمالۃ الحطب. اور وقف میں یہاں ہوگا حمالۃ الحطب. یہاں صرف تو پر ہے تو اس کو ہم تاب نہیں پڑھیں گے، توب تو کو پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. یہاں پر صرف تو ہی پر ہو رہا ہے. حمالۃ الحطب. یہاں جو قاعدے ہیں وہ ہے میم شدد میں غنہ الف مدہ توپر، اور وقف میں یہاں با ساکن ہوگا تو با ساکن میں کلکلا ہوگا، وقف جائز اور وقف بالاسکان. فا یا زیر فی. یہاں یا مدہ ہو رہا ہے، ہم اس کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. فی. جیم یا زیر جی فی جی. دال زیر دی فی جی دی. ہا الف زبر ہا فی جی دی ہا. ہا با زبر حب فی جی دی ہا فی جی دی ہا حب. لا میم دو پیش لم. یہاں
ادغام میں یر معلوم ہو رہا ہے، آگے میم شدد ہے تو اس کو ہم غننے کے ساتھ ہی پڑھیں گے. لم حبلم میم نون میم زیر میم حبلم میم میم زبر ما حبلم میم ما سین زبر سا حبلم میم مسا دال دو زیر دن حبلم میم مسدن. ناظرین یاد رکھیے جہاں غنہ ہو رہا ہے وہاں آپ نے غنہ کرنا ہے، جہاں مد ہے اس مد کو کھینچ کر پڑھیں گے. قواعد کی پہچان کے لیے آپ پہلے مدنی قاعدہ کورس کر لیجئے. مدنی قاعدہ کورس جب کر لیں گے تو قاعدے حرف کے اندر لگانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، قواعد کی پہچان کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں پہ غنہ ہو رہا ہے، کہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، کہاں پہ ادغام ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو مدنی قاعدہ کورس کرنے سے معلوم ہو جائیں گی اللہ کی رحمت سے. اب پوری آیت کو ہم پڑھیں گے. فی جیدہا حبل من مسد. اس میں جو قاعدے ہیں وہ ہے یا مدہ، آگے پھر یا مدہ، الف مدہ، با ساکن میں کلکلا، تنوین میں ادغام یر معلوم مال غنہ، میم شدد میں غنہ، نون ساکن میں ادغام یر معلوم مال غنہ، میم شدد میں غنہ. وقف میں یہاں دال ساکن ہے، دال ساکن میں کلکلا ہوگا، وقف تام اور وقف بالاسکان. ناظرین یہ سائڈ پہ دیکھیں آئین لکھا ہوا ہے، آئین کے سر کے اوپر اس صورت کا رکوع لکھا ہوا ہے اور آئین کے پیٹ کے اندر اس صورت میں یعنی اس رکوع میں جتنی آیات ہیں وہ آیات یہاں لکھی گئی ہیں، اور آئین کے نیچے جو ہے سب سے نیچے وہ پارے کا رکوع لکھا ہوا ہے. آئیے ایک مرتبہ ہم اس کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے. سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.